بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلاس ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 5 کا سبق نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کلاس کل ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ابتدائی تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی۔ کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہی۔ بچپن ہی میں ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام مشکلات برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی تھی۔ کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب جوان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی تم سے کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں ہاں کر دیا اور شادی ہو گئی۔ روایات کے مطابق شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ 500 درہم میں بیچ دی۔ یہ رقم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر مقرر پایا۔ کلاس حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بڑے سادہ طریقے کے ساتھ ہوئی۔ آپ کو جہیز میں چند چیزیں ملی: ایک بستر، 2 چادریں، ایک چمڑے کا سرہانہ جو کھجوروں سے بھرا ہوا تھا، ایک تختہ یا چارپائی، چاندی کے 2 بازوبند، ایک جائے نماز، مٹی کے 2 گھڑے، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ اور ایک چکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اور 2 بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ عنہا اور کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے: اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہی نہیں کلاس، اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگر کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، ان کے پیشانی کا بوسہ لیتے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاطمہ عورتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ کلاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خصوصی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے، تقریباً ہر روز ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ نہ کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھی بھجوایا کرتے۔ کلاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی بسر فرمائی۔ سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام خود انجام دیتی، یہاں تک کہ چکی بھی خود پیستی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں مدد کے لیے آپ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک لونڈی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹی، میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو؟ آپ رضی اللہ عنہا بولی: میرے پیارے ابا جان، فرمائیے وہ کیا بات ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جب رات کو آرام کرنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ لونڈی یا غلام سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کرنے کی بجائے انتہائی سعادت مندی سے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی ہوں۔ کلاس تسبیح کے کلمات تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے معروف ہیں۔ آئیے کلاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مشق سوالات کرتے ہیں۔ سوال دیکھیں کلاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پر ایک نوٹ تحریر کریں۔ جواب کلاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں ہی پرورش پائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام نکاح پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر قبول فرما لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر مہر ادا کیا، نیز شادی کے سامان اور گھر کی ضروری اشیاء کا انتظام کیا۔ غرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح انتہائی سادگی سے انجام پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی کیسا تھا؟ جواب کلاس، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی بسر فرمائی۔ سید النساء رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام خود سر انجام دیتی، یہاں تک کہ چکی بھی خود پیستی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قلبی تعلق بیان کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بیان کیجیے۔ جواب کلاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ اپنے والد محترم کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کلاس، لونڈی طلب کرنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جب رات کو آرام کرنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ لونڈی یا غلام سے بہتر ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ کلاس، ان مشقی سوالات کے جوابات کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔